حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ کہا طائف میں۔ طائف میں 23 برس میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ فرمایا طائف میں۔ جنہوں نے اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی تھی ان سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے اور فرشتہ حاضر ہے، اللہ کی منشا شامل ہے، کر دوں؟ کہ نہیں، یہ نہ صحیح، ان کی نسل میں شاید کوئی ایمان لے آئے، لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یوحد اللہ۔ یہ نہیں تو ان کی نسل ہی شاید کلمہ پڑ جائے، میں عذاب دلانے نہیں آیا، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں۔ ما بعثت لعانا، میں لان تان کرنے نہیں آیا، انما بعثت رحمتا، میں تو رحمت بن کے آیا ہوں۔ اب ممبر پہ بیٹھنے والے لانتیں برسا رہے ہیں اپنوں پر۔ امت بنو، مسلمان بنو۔ اس دعا پر آسمان کے فرشتے روئے ہیں، ساتوں آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچ گئی۔ میرے بھائیو، یہاں کوئی آزاد نہیں ہے، موت سے لڑو، دکھاؤ، بڑھاپے سے لڑ کے دکھاؤ، غم اور دکھوں سے لڑ کے دکھاؤ، یہاں پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شہنشاہی ہے، اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا، اس اللہ کے پابند بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا، زبان میں بول دیا، جسم میں طاقت دی، عقل کو سمجھنے کے اوصاف دیے، اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا، جس نے دھرتی کو بچھایا، جس نے آسمان کو اٹھایا، جو موت دینے والا ہے، جو موت کے بعد اٹھانے والا ہے، اس اللہ کے پابند بن کے چلو جو میرے جسم کو چورا چورا کرنے والا ہے، میری ہڈیوں کو ریت کی طرح ذرہ ذرہ کرنے والا ہے، اس اللہ کی مان کے چلو جو پھر مجھے میرے اس پارا پارا وجود کو پھر جمع کرنے والا ہے، اس اللہ کے سامنے جھکو جو قبروں کو پھاڑ کر مجھے پھر کھڑا کرنے والا ہے، اس اللہ کے سامنے جھکو جو ساری آدم کی مردہ نسل کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، اس اللہ کے سامنے جھکو جو زمین آسمان کو ایک دن توڑنے والا ہے، توڑ کے پھر بنانے والا ہے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، زمین آسمان کو ہلا رہا ہے، موت دے رہا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین پہ موت آ رہی ہے۔ اذا السماء انفطرت، آسمان مر رہا ہے۔ اذا الشمس كورت، چاند سورج مر رہا ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ پہاڑوں کی موت ہے۔ عرش فرش لوح قلم کرسی ہر شے کو فنا کے گھاٹ اتارنے والا اور خود ہمیشہ باقی رہنے والا، دائم رہنے والا، قائم رہنے والا، اپنی ذات میں قائم، اپنی ذات میں دائم، موت سے پاک، تھکن سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، ظلم سے پاک، ذوق سے پاک، خزانوں کا مالک، عزت کا مالک، قوت کا مالک، شہنشاہی کا مالک، کبریائی کا مالک، ہیمنت کا مالک، جبروت کا مالک، خزانوں کا مالک، فرشتوں کا مالک، جبریل کا مالک، میکائیل کا مالک، اسرافیل کا مالک، اسرائیل کا مالک، طارق جمیل کا مالک، برمنگم والوں کا مالک، آدم کی ساری نسل کا مالک، 2 پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ، 4 پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک، پانی کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، زمین کی مخلوق، رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، جھپٹنے والے، دھاڑنے والے، پھاڑنے والے، ڈسنے والے، سب پر میرے اللہ کی شہنشاہی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں، اکیلا معبود ہے۔ صفات کیسی ہیں؟ لہ الاسماء الحسنى، کیا صفات ہیں؟ الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المؤمن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب، الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع، المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل، اللطیف
اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي الودود المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التضاب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ذلكم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا اللہ، فماذا بعد الحق الا الضلال، اس اللہ کو چھوڑ کے کہاں جاؤ گے؟ چار کاغذ کے نوٹ اکٹھے کر کے کہاں جاؤ گے؟ جس زندگی کی تمنا کرتے ہو وہ یہاں نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ تم پیپر دے رہے ہو، موج کرنے نہیں آئے، دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، یہ آئیڈیل ہوم نہیں بن سکتا۔ وہ کیا گھر ہے جو مٹ جائے، وہ کیا زندگی ہے جو موت کا شکار ہو جائے، وہ کیا جوانی ہے جو بڑھاپے کا شکار ہو جائے، وہ کیا صحت ہے جسے مرض کھا جائے، وہ کیا خوشی ہے جسے غم کھا جائے، وہ کیا بہار ہے جس سے خزاں نگل جائے، وہ کیا اجالا ہے جسے اندھیرا نگل جائے، وہ کیا صبح ہے جس کی شام ہو جائے، وہ کیا دن ہے جس کی رات ہو جائے، یہ کچھ نہیں ہے۔ ہاں ہاں تم چاہتے ہو تو تھوڑا صبر کر لو، 4 دن اللہ رسول کے آگے سر جھکا دو، یا اللہ تو بتا میں کیا کروں، یا رسول اللہ آپ بتائیں میں کیا کروں، جو کہیں وہ کر دو، جہاں سے روکیں وہ رک جاؤ، پھر تھوڑا سا انتظار کر لو، پھر اللہ کا اعلان سنو، اعلان سنو جنت کے دروازے پر، جنت کے دروازے پر، میرے بندو زندگی مبارک اب موت ختم۔ تم چاہتے تھے نا زندگی ہو موت نہ ہو، چلو اب موت ختم۔ ہاں ہاں تم دنیا میں زندگی گزار کے آئے تو لمبی زندگی میں پھر بڑھاپے کا تمہیں تصور ہوگا تو تمہیں خیال نہ آئے کہ موت نہیں ہے تو لمبی زندگی ہے تو بڑھاپے کا کیا بنے گا۔ تو سنو سنو، ہمیشہ جوانی مبارک ہو، بڑھاپا ختم۔ پھر تمہیں خیال آئے گا کہ جوانی میں بیمار ہوتے تھے تو بیکار ہو جاتے تھے، تو پھر جوانی اور بیماری آئے گی پھر کیا بنے گا۔ تو سنو سنو سنو، بیماری ختم، صحت مبارک ہو۔ پھر تمہیں خیال آتا ہوگا کہ صحت بھی ہو، جسم بھی ہو، زندگی بھی، اور پیسہ نہ ہو تو وہ کس کام کی جوانی۔ تو سنو سنو سنو، ہمیشہ کی بادشاہی مبارک ہو، اب غریبی تمہارے قریب سے نہیں گزرے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شرابا طہورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا۔ تمہیں شراب کا بڑا شوق ہے، تھوڑی دیر صبر کرو، 4 دن کچھ دن صبر کرو، کیا ہوگا۔ اللہ نے 3 محفلیں بیان کی ہیں شراب کی جنت، 3 ایک ہی صورت میں۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، جنتی لوگ شراب ڈال رہے ہیں، پی رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ یہاں پلانے والا کوئی نہیں، خود پینے والے ہیں، حالانکہ ان کو بھی پلانے والے ہی ہوں گے، لیکن تعبیر الگ الگ کر کے مقام کا فرق بتایا ہے۔ سب کے خدام ہیں، سب سے چھوٹا درجے کا جنت بھی 80,000 اس کے نوکر ہیں، 80,000 نوکر ہیں۔ تم تو ویسے نوکر کی نعمت سے محروم ہو، چاہے تم لاکھوں پتی ہو چاہے کخ پتی ہو، اپنے بانڈے آپ ہی مانجنے، اپنا ٹوائلٹ بھی خود ہی صاف کرنا ہے۔ تو تم تو نوکر کی نعمت سے محروم ہو، تمہیں تو زیادہ مزہ آئے گا جا کے جنت میں کہ سب سے چھوٹے جنتی کو 80,000 نوکر ملیں گے، 80,000۔ لہذا سب کو پلانے والے ہیں، لیکن فرق بتانے کے لیے 3 طرح کے انداز اختیار کیے ہیں۔ سب سے لو لیول جنتی خود پی رہے ہیں، کافوری شراب ہے، خود پی رہے ہیں۔ اس سے اوپر مڈل کلاس آ گئی، جنت کی مڈل کلاس، وہ کیا ہیں؟ یسقون فیہا کاسا کان مزاجہا زنجبیلا، انہیں زنجبیلی شراب
پلائی جائے گی. وہ پی رہے تھے، انہیں پلایا جا رہا ہے. یعنی ان کو پلانے والے کبھی فرشتے ہوں گے، کبھی نوکر ہوں گے، کبھی جنت کی خوبصورت لڑکیاں ہوں گی.